بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب تک ہم نے صحت، علاج اور انعام کی بات کی ہے، لیکن میرے پیارے دوستو، ایک سچائی ایسی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم صحت کی اصل قدر اسی وقت جانتے ہیں جب ہم بیماری کو دیکھتے ہیں۔ ہم زندگی کی اہمیت تب سمجھتے ہیں جب ہم موت کو قریب سے دیکھتے ہیں، اور ہم روشنی کی قیمت تب پہچانتے ہیں جب ہم اندھیرے کی گہرائیوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر صرف صحت کے فائدے بتاتا رہے اور بیماریوں کے خطروں سے خبردار نہ کرے تو لوگ صحت کے معاملے میں لاپرواہ ہو جائیں گے۔ اب تک ہم نے اس آئینے کا ایک ہی رخ دیکھا ہے جو روشن اور خوبصورت تھا۔ آج ہمیں ہمت کر کے اس آئینے کا دوسرا تاریک، اندھیرے والا رخ بھی دیکھنا ہوگا تاکہ ہم روشنی کی قدر جان سکیں۔ آج ہمیں ان راستوں پر بھی نظر ڈالنی ہوگی جو بربادی اور تباہی کی طرف جاتے ہیں، تاکہ ہم سلامتی والے راستے پر مضبوطی سے قائم رہ سکیں۔ تو آج ہم سفر قلب یعنی دل کے اس اندھیرے پہلو پر بات کریں گے جس سے قرآن نے ہمیں بار بار ڈرایا ہے اور جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم دل کی ان دو خطرناک حالتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو لاپرواہی کا نتیجہ ہے اور روحانی تباہی کی شروعات ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قلب مریض یعنی بیمار دل اور قلب میت یعنی مردہ دل۔ یہ وہ دو حالتیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتے کرتے اتنا دور لے جاتی ہیں کہ واپسی کے راستے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ قلب مریض بیماری کی وہ شروعات ہے جہاں دل ابھی زندہ تو ہے، مگر گناہوں اور شک و شبہات کے وائرس نے اسے کمزور اور بے چین کر دیا ہے۔ اور قلب میت اس بیماری کا وہ دکھ بھرا انجام ہے جہاں دل روحانی طور پر مر جاتا ہے اور سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی طاقت ہی کھو دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہمت کے ساتھ اپنا اپنا روحانی چیک اپ کرتے ہیں۔ ہم ان بیماریوں کی نشانیوں کو جانیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ایک زندہ دل آہستہ آہستہ موت کی طرف کیسے جاتا ہے، اور پھر آخر میں ہم اللہ کی رحمت سے اس کا علاج بھی تلاش کریں گے۔ یہ نشست محفل ہمارے لیے ایک آئینہ ثابت ہوگی۔ آئیے آج ہم اس بیماری کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور اس کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں۔ بیمار دل کا قرآنی تصور۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ سورۃ البقرہ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ آیت بہت گہری ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں، ان کے دل زندہ ہیں، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ایک بیماری پل رہی ہے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ شک کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، اور دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، جب کوئی شخص اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا بلکہ اسے چھپاتا ہے اور اس پر اڑا رہتا ہے تو اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بیماری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ دل کی وہ حالت ہے جہاں اچھائی اور برائی کی جنگ جاری ہے۔ اس میں ایمان کی روشنی ابھی پوری طرح بجھی نہیں ہے، لیکن گناہوں اور شک کا دھواں اس روشنی کو ہلکا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسے مریض کی طرح ہے جسے ہلکا بخار ہو۔ وہ بستر پر نہیں پڑا، وہ چل پھر رہا ہے، اپنے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اسے کسی کام میں مزہ نہیں آ رہا۔ وہ بے سکون ہے، کمزور ہے، اور اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا ہے۔ بیمار دل کی نشانیاں، ایک روحانی چیک لسٹ۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کہیں ہمارا دل بھی اس بیماری کا شکار تو نہیں ہو رہا۔
آئیے آج ہم خود اپنے روحانی ڈاکٹر بنتے ہیں اور ان 5 نشانیوں کی روشنی میں اپنے دل کا چیک اپ کرتے ہیں۔ پوری ایمانداری سے خود سے یہ سوالات پوچھیے گا۔ عبادت کا بوجھ بن جانا۔ کیا نماز آپ کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے یا ایک بوجھ جسے بس اتار پھینکنا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو سکون اور لذت ملتی ہے یا اکتاہٹ اور بے چینی؟ اگر عبادتیں بوجھ لگنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ روح بیمار ہے۔ جس طرح بخار میں بہترین کھانا بھی کڑوا لگتا ہے، اسی طرح بیمار دل کو عبادت میں مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ گناہ سے محبت اور شرمندگی کا کم ہو جانا۔ کیا آپ سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کا دل بے چین ہوتا ہے؟ کیا آپ کو شدید شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا ہے یا اب گناہ کرنا معمول بن گیا ہے؟ ایمان کی صحت کی نشانی یہ ہے کہ گناہ سے نفرت ہو، اور بیماری کی نشانی یہ ہے کہ گناہ سے محبت ہونے لگے۔ اگر گناہ کے بعد دل میں چبھن محسوس نہ ہو تو یہ خطرناک بات ہے۔ نصیحت کا اثر نہ ہونا۔ جب آپ کوئی دینی بیان یا قرآن کی آیت سنتے ہیں تو کیا آپ کا اس پر کوئی گہرا اثر ہوتا ہے، یا یہ اثر صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے اور محفل سے اٹھتے ہی سب کچھ بھول جاتا ہے؟ بیمار دل اس گھڑے کی طرح ہوتا ہے جس پر پانی پڑتا تو ہے مگر رکتا نہیں۔ وہ نصیحت کو سنتا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتا۔ دنیا کی فکر کا آخرت پر غالب آ جانا۔ اپنے غم اور خوشی کا پیمانہ چیک کریں۔ کیا آپ کو تھوڑے سے مالی نقصان پر شدید دکھ ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز قضا ہو جانے پر کوئی خاص افسوس نہیں ہوتا؟ جب دنیا کا نفع نقصان دین کے نفع نقصان سے زیادہ اہم ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل دنیا کی محبت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ باطنی امراض، اندرونی بیماریاں۔ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ کیا کسی کی ترقی دیکھ کر دل میں حسد کی آگ جلتی ہے؟ کیا کسی سے اختلاف ہونے پر دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو اپنی نیکیوں یا قابلیت پر غرور محسوس ہوتا ہے؟ یہ حسد، کینہ، تکبر اور بدگمانی روحانی کینسر کی طرح ہے جو اندر ہی اندر دل کو کھا جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہیں بیمار دل کی 5 بڑی نشانیاں۔ یہ ایک آئینہ ہے۔ اگر ہمیں ان میں سے کوئی نشانی اپنے اندر نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برباد ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے تاکہ ہم دیر ہونے سے پہلے اپنا علاج کروا لیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری یاد میں سکون پاتے ہیں۔ آمین۔